اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بھائیو، دوستو، بزرگوں اور معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کی ویڈیو ہر انسان کے لیے دیکھنا ہر انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور اہم ہے. یہ کیوں اہم ہے اور کیوں ضروری ہے، اس کی تفسیر آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ میں آگاہ کر رہا ہوں. کالے علم والے جادوگر وغیرہ جو انسانیت کو گمراہ کر رہے ہیں، جو انسانیت کو خدا سے دور کر رہے ہیں، جو انسانیت کو خدا سے توڑ کر شیطانیت کے ساتھ نتھی کرنا چاہتے ہیں، اللہ جل جلالہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ جل جلالہ بادشاہ ہے. اللہ جل جلالہ مالک ہے. اللہ وارث ہے. وہ اپنی خدائی کو قائم رکھے ہوئے ہے. ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ موجود رہے گے. بھائیو، دوستو، بزرگوں، جو عورتیں اور لڑکیاں کالے علم اور جادوگروں کے پاس جاتی ہیں، ان کے لیے یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوئی مسلمان بھائی، کوئی بھی اپنی عورتوں اور لڑکیوں کو، بیٹیوں کو، ماں بہنوں کو جادوگر کے پاس نہ بھیجے، کالے علم والوں کے پاس نہ بھیجے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شیطان کے پیروکار اور ابلیس کے پیروکار ہے اور یہ انسانیت کے دشمن ہے. کوئی بھی عورتیں اور کالے علم والوں اور جادوگروں کے پاس جاتی ہے تو وہ اپنی عزت ہاتھ سے گنوا بیٹھتی ہے. بالفرض فرسٹ ٹائم وہ ان کو کچھ نہیں کہتے، لیکن ان کا ایجنڈا جو ہے وہ کامیاب اسی وقت ہوتا ہے جب وہ شیطان اور ابلیس کو خوش کرتے ہیں. شیطان اور ابلیس اس وقت خوش ہوتا ہے جب کہ اس کے مشن پر جادوگر کام کرے، کالے علم والے کام کرے. اگر اس کے مشن اور اس کے مائنڈ کے اوپر کالے علم والے اور جادوگر کام نہیں کرتے تو ان کے کام نہیں کرتے، شیاطین وغیرہ ان کے کام نہیں کرتے تو ان کے مقاصد ادھورے رہ جاتے ہیں. ان کے پاس شیطانی چیزیں ہوتی ہے، کالے علم والوں کے پاس، جادوگروں کے پاس کالی جناتی چیزیں ہوتی ہے اور کالے موکلات وغیرہ ہوتے ہیں، ابلیسی پیروکار ان کے پاس ہوتے ہیں. تو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، شیطان اور ابلیس کو خوش کرنے کے لیے وہ ان کے اوپر شیطانی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. پھر جب ان کو چاہے تو اپنے پاس ان چیزوں کے ذریعے بلا لیتے ہیں. بھائیو، دوستو، بزرگوں اور معزز حضرات، خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، کہا جا سکتا ہے حقیقتاً ایسا ہوتا ہے. اور میرے پاس کیس آئے ہیں تو میں نے یہ آپ کو سامنے یہ بات رکھی ہے کہ عورت اپنی عزت کو ہاتھ سے نکلوا بیٹھتی ہے اور جب پھر ان کا دل کرتا ہے وہ شیطانی طاقتوں اور موکلات وغیرہ کو، کالی چیزوں کو حکم دیتے ہیں جو ان کو لے آتے واپس، ان کے اوپر جادو کر دیتے ہیں. یہ تو وہ اپنے مقصد کے لیے ہوتے ہیں لیکن یہ اپنا کھیل کھیلتے ہیں. پھر وہ ان کے ساتھ شیطانی حکموں کے مطابق شیطانی ایجنڈے پر کام کرتے ہیں، ابلیسی ایجنڈے پر کام کرتے ہیں اور ان کو خدا سے توڑ کر شیطان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس سے ان کی دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب. آخرت تو خراب ہوتی ہی ہے. اللہ کے احکامات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر دنیا آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی ہے.
عزتوں کا بادشاہ اللہ ہے اور ذلتوں کا بادشاہ اللہ ہے. جسے اللہ عزت دینا چاہتا ہے اور دیتا ہے اسے کوئی عزت چھین نہیں سکتا، اور جسے اللہ عزت نہیں دینا چاہتے اور نہیں دیتے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا. اسی لیے احکامات الہی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہر انسانیت کو محنت کرنی چاہیے، تو اللہ پاک کی رضا آتی ہے، پھر اللہ پاک ان کے معاملات کو درست فرما دیتے ہیں. اسی لیے کسی عورت کو جو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہمیں کالے علم والے جادوگر وغیرہ کے پاس جانا ہے. یہ سارے معاملات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ جادوگر کے پاس جب عورتیں وغیرہ جاتی ہے، لڑکیاں وغیرہ جاتی ہے، تو یہ کام پہلا ان کا ہوتا ہے. بالفرض فرسٹ ٹائم وہ اپنی ساکھ کو ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم بڑے ہی پاکیزہ لوگ ہیں، خدا کی قسم ان سے گندہ شاید ہی کوئی اور انسان ہو. یہ جتنے زیادہ پلید ہوتے ہیں، شیطان اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے، پھر ان کے کام کرتا ہے. اور عورتیں جو ہے اپنی عزتوں کو خراب کرتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ حقیقت اور پورے یقین کے ساتھ اور پورے وثوق کے ساتھ اور پورے حقیقت آپ کو یہ سامنے میں نے آپ کے رکھی ہے. یہ حقیقت ہے، 100% یہ حقیقت ہے، اس میں 1% بھی غلط بات نہیں ہے. اس لیے آپ اپنی آنکھوں کو کھول کر رکھیں، اور جو بھی کام آپ کا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، وہ اللہ پاک کے آگے رکھے، دعائیں کرے. کوئی جیسا مرضی انسان ہے، خواہ عورت ہے خواہ مرد ہے، وہ اپنے رب کے سامنے اپنی بات کو رکھے. اللہ پاک ہر وقت ان کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، ان کی ہر دل کی آخری بات کو بھی سمجھتے ہیں اور ان کی ہر خواہشات کو پورا فرماتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے در کو چھوڑ کر شیطان کے در پر اور کالے علم والوں کے دروازوں کے پیچھے کھجر خراب ہونا، یہ انسانیت ہے ہی نہیں. یہ درندگی ہے. ہمارے رب نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. جس بات پہ اللہ اور اللہ کے رسول پاک نے منع فرمایا، اس بات پہ رک جانا چاہیے. تو کتنے اس کے نقصانات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ عورتیں جو کالے علم والے اور جادوگروں کے پاس جاتی ہے تو اپنے عزتیں ان کو دے بیٹھتی ہے، اور پھر وہ کالی چیزیں ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اور جب ان کا دل کرتا ہے وہ ان کو بلا لیتے ہیں. یہ حقیقت بات ہے. اور جو لوگ قرآن پر عمل کرتے نہیں، نہ پڑھتے ہیں، تو ان کا شکار ہونا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ پاک سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، سب مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک اپنی رحمت کا سایہ ہر مسلمان کو عطا فرمائے، اور پوری انسانیت کو احکامات الہی پر آ جانا چاہیے، احکامات رسول پاک پر آ جانا چاہیے. اسی میں کامیابی ہے. بھائیو، دوستو، بزرگوں، نیکی کی بات کو پھیلانا ہر مسلمان کے لیے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اس چینل کو شیئر کرے، لائک کرے اور سبسکرائب کرے. سمجھو آپ کا نیکی کو پھیلانے میں آپ کا حصہ اس میں شامل ہو چکا ہے، اور قیامت تک آپ کو اس کا حصہ ملتا رہے گا. اور حساب کتاب کے دن بھی اللہ پاک حصہ عطا فرمائے گی، آپ کو اجر عطا فرمائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.